به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام ضعیف العمر ہیں پکے چلاؤ جانا عمر تقریباً 100 سال میں پہنچنا لیے اور اما حاجرہ دی تقریباً اتنی ہی عمر ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دست بدعا ہے اے اللہ رب حب لی من الصالحین میں نو ایک بچہ عطا فرما دے جیڑا صالحین وچوں ہوئے رب حب لی من الصالحین اے اللہ میں نو فرزند عطا فرما دے اے اللہ میں نو لخت جگر عطا فرما دے جیڑا صالحین چو ہوئے اگا اللہ میاں نے کیا جواب دیتا اللہ تبارک و تعالی نے فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے ان کو خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے اس کو خوشخبری سنائی کس کی ایک لڑکے کی بغلام حلیم بردبار ہوگا تابعدار ہوگا فرما بردار ہوگا تیری باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا اللہ کے احکامات دنیا تک پہنچانے والا ہوگا فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے خوشخبری سنائی ایک ایسے فرزند کی جو بردبار بھی ہوگا اور تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بھی ہوگا اللہ نے فرزند کی خوشخبری سنائی اللہ نے فرزند ارجمند عطا فرمایا اور نام رکھا گیا کیا اسماعیل نام کیا رکھا اسماعیل عمر آپ کی کتنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض مفسرین نے 80 سال لکھی ہے بعض مفسرین نے 100 سال لکھی ہے
اور بعض مفسرین نے 120 سال لکھی ہے۔ آپ کی عمر مبارک کا یہ تعین ہے، اور قرآن پاک نے عمر کا کوئی نہیں بتایا، مفسرین نے بتایا ہے کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال، 100 سال اور 120 سال تک مفسرین نے کرام نے لکھی ہے۔ آج کا دن، آج کی یہ گھڑیاں اور آج کے یہ کاروبار یعنی قربانیاں، یہ سب انہی کی یاد میں ہم کر رہے ہیں۔ وہ کیا یادیں تھیں، کیا منظر ہوگا جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لخت جگر کو فرمایا ہوگا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے فرزند، اے میرے لخت جگر۔ اس سے پہلے ایک اور بھی قربانی دی گئی تھی، اس واقعہ سے پہلے ایک اور امتحان آیا تھا، اس سے پہلے ایک اور آزمائش سے گزارا گیا تھا۔ وہ آزمائش کیا تھی، وہ امتحان کیا تھا؟ آپ کی رہائش اس وقت شام کے علاقے کنعان میں تھی، آپ شام میں رہا کرتے تھے۔ جس وقت یہ لخت جگر دنیا پر تشریف لے کے آئے اور آپ نے عمر کچھ دنوں گزری تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے خلیل، اس فرزند کو، اس بچے کو جس کی عمر ابھی بہت کم ہے اور تیری بڑھاپے میں ہم نے تجھے عطا کیا ہے، اس بچے کو وہاں جا کے پہنچاؤ، وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پر نہ تو پانی ہے، نہ وہاں پر کوئی انسان ہے، نہ وہاں پر کوئی چرند ہے، نہ وہاں پر کوئی پرند ہے، نہ وہاں پر کوئی جھاڑی ہے، نہ پانی کی بوند ہے۔ وہاں پر چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہنمائی کرنے والے تھے۔ چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا یہی مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں، یہ مقام نہیں ہے۔ چلتے رہے حتیٰ کہ جہاں پر آج بیت اللہ شریف موجود ہے وہاں پر آپ نے حضرت سیدہ اماں ہاجرہ کو بٹھایا، اور دھادرہ کیا تھا؟ کچھ ستو اور ایک مشیرہ پانی، کچھ ستو اور کچھ مشکیزہ پانی، اور حتیٰ کہ یہاں تک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پابند کر دیا گیا تھا کہ تو نے بات تک نہیں کرنی۔ آپ نے وہاں پہنچایا، چھوڑا اور واپس آپ چل دیے۔ حضرت اماں ہاجر نے پوچھا، اے ابراہیم، اے میرے شوہر، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ذرا بات کو سمجھنا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس بیاباں میں جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے۔ آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اماں ہاجرہ نے، پھر آپ خاموش رہے۔ اور اماں ہاجرہ نے آخری بار پوچھا، کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اشارے سے فرمایا، ہاں یہی حکم ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ کون ہے؟ عورت ہے۔ ذرا سمجھے اس بات کو، کون ہے؟ عورت ہے۔ کہاں پہ ہے؟ بیاباں میں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی انسان تک نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے یہی کہا ہے تم جا سکتے ہو، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، بلکہ محدثین لکھتے ہیں یہ تیسرا امتحان تھا آپ کا، حضرت ابراہیم کا، جو آپ نے اپنے خاندان کو، خاندان نبوت کو وہاں پر اکیلا چھوڑ دیا اور آپ واپس چلے گئے۔ دھادرہ کب تک چلتا؟ وہ ستو کب تک چلتے؟ وہ پانی کب تک چلتا؟ آخر وہ ختم ہو گیا۔ معصوم بچہ ہے،
پیاس لگی، پیاسے بلکنے لگ گئے۔ اماں ہاجرہ پریشان ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ ادھر دیکھا پانی نہیں ہے، ادھر دیکھا پانی نہیں ہے، پہاڑوں پر چڑھی تشریف لے کے گئی، پانی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرندہ پرندہ نظر نہیں آتا جیسے معلوم کیا جا سکے کہیں کہیں پانی ہو۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، اس وقت یہ پہاڑیاں ایسی نہیں تھیں جیسی آج ہے۔ صفا اور مروہ کے پہاڑیاں اس وقت خاردار جھاڑیوں کا جتھا تھا، اس کے اوپر پتھر تھے، نوکیلے پتھر تھے۔ آج تو وہاں پر اے سی لگے ہوئے ہیں، آج تو وہاں پر تکلیف تک محسوس نہیں ہوتی۔ اماں ہاجرہ سے پوچھیں کہ تو نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا؟ اماں ہاجرہ نے بچے کو وہیں لٹایا، آپ نے دوڑ لگائی، صفا پر تشریف لے کے گئی، دیکھا ادھر پانی نہیں ہے، ادھر پانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے پہاڑ پر کوئی پتہ چل جائے۔ آگے پہاڑ پر تشریف لے جانے لگی تو دیکھا تو میرا بچہ آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے، منظر ہٹ گیا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے دوڑ لگا دی۔ آج حاجی، آج عمرے کرنے والے وہاں جب جاتے ہیں، جب تک وہ مقام پر دوڑ نہ لگائیں ان کا نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے صفا اور مروہ میرے نشانیوں میں سے ہیں۔ کیوں نشانیاں ہیں؟ کہ میری حاجرہ کے یہاں پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ آج ان پاؤں کے اوپر جب تک کوئی حاجی، جب تک کوئی عمرہ کرنے والا پاؤں نہ لگائے اس کی حج اور عمرہ منظور نہیں ہوتا۔ کتنے چکر لگائے، کتنا سفر کیا؟ آپ نے 7 چکر لگائے۔ کتنے؟ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ قربانی کا ایک منظر ہے، آزمائش کا ایک منظر ہے۔ بچے کو بھی دیکھتی ہیں، پانی کی بھی تلاش ہے۔ جس وقت آخری چکر لگایا تھک گئی، پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور ٹانگوں نے جواب دے دیا چلنے سے، گر گئی۔ اور پھر جو دیکھا، آپ نے لختے جگر کی طرف دیکھا تھا، وہاں کوئی آدمی ہے، یہاں کوئی دوسرا بندہ ہے جو میرے بچے کے پاس کھڑا ہے۔ آپ نے زور لگایا، اٹھی، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ کہیں کھڑی ہو گئی، توانائیوں کو مجتمع کیا، توانائیوں کو اکٹھا کیا، دوڑ لگائی، بچے کے پاس گئیں، دیکھا تو ایڑیوں سے، اے جبریل جاؤ میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں سے پانی کے چشمے جاری فرما دو۔ اور پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا، پانی پیا۔ اماں ہاجرہ نے اس پانی کے گرد 4 دیواری لگائی، بنی بنائی اور فرمایا زم زم رک جا، زم زم رک جا۔ آج دنیا اسی پانی کو زمزم کے نام سے جانتی ہے اور اسی پانی کو تحفے پر لے کر آتی ہے اور تبرک کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اماں ہاجرہ پر رحمت کرے جس نے زمزم کہہ کر اس پانی کو روک دیا، ورنہ یہ پانی پوری دنیا تک پر پھیل جاتا۔ یہ کیا تھا؟ پہلا امتحان، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اماں ہاجرہ کو بھی کامیاب کیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا، ان کو ابو الانبیاء بنا دیا اور ان کو ابو محمد بنا دیا۔ واحد نبی ہیں، واحد مرسل ہیں، واحد رسول ہیں۔ ایک ہی رسول ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جد امجد میں سے، پشت میں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ اور دوسرا لختے جگر حضرت ابراہیم کا حضرت اسحاق تھے، جن کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک ٹائم میں 3 نبیوں کو بھیجا۔ حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت اسماعیل کا والد بھی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہیں۔ آگے چلیے، اگلا امتحان آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعي
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس وقت آپ چلتے تھے، پھرتے تھے، دوڑتے تھے، اور دوڑتا ہوا بچہ، معصوم بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل میں گھر کر جاتا ہے۔ جب اس نے دل میں گھر کیا، حضرت اسماعیل کی محبت نے اندر راسخ ہونا شروع کیا، اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے اے خلیل، ایک محبت ہو سکتی ہے، ساری محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو میری محبت ہوگی یا اسماعیل کی محبت ہوگی۔ کس کی؟ یا تو میری محبت ہوگی یا اسماعیل کی جو محبت ہوگی، اور اسماعیل کو تمہیں ذبح کرنا ہوگا۔ خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لختی جگر، اے میرے فرزند، اے میرے محبوب بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، قرآن مجید خواب کا نام لے رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، ایک رات دیکھا، دوسری رات دیکھا، تیسری رات دیکھا۔ تو آگے بیٹے نے کیا کہا؟ آگے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال، اور محدثین لکھتے ہیں تقریباً 10 سال ہو سکتی ہے، 12 سال ہو سکتی ہے، لیکن ہے سن بلوغت نہیں ہے، نہ بالغ بچہ ہے، نہ بالغ بیٹا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے ابا جی میں اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔ اللہ دیکھو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جی تو جلدی کر، جو کچھ اللہ تعالی نے تجھے حکم دیا ہے جلدی جلدی مجھے ذبح کر۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ، مجھے تو کیا کرے گا؟ صبر کرنے والوں سے پائے گا۔ کیا ہوگا؟ میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں صبر کروں گا، اور تو انشاءاللہ تو چھری پھیرے گا۔ پھر تیاری ہو گئی، بیچ والی باتیں ذرا ایک سائڈ پر، آخری لمحات۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین، اے میرے ابا جی اس طرح کر، میرے گردے میرا منہ ہے نیچے کر دے، اوپر نہ کر، ہاتھ میرے باندھ، پاؤں میرے باندھ، میں تیری آنکھیں میرے آنکھوں سے نہ ملے۔ قال فلما اسلم وتلہ للجبین، آپ نے میری پیشانی کو زمین پر رکھ دے، پھر تو چھری پھیر۔ کیسا خوبصورت، کیا منظر ہوگا قربانی کا، کیا منظر ہوگا جدوجہد کا، کیا منظر ہوگا اس آزمائش کا، جب لختی جگر چھوٹا سا 7 10 12 سال کا بچہ آپ نے والد کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، میری آنکھوں کو نیچے کر دے، میرا چہرہ نیچے کر دے، تاکہ آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں، آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں، تم چھری چلاؤ، میں انشاءاللہ الحمدللہ پڑھوں گا۔ چھری چلی، فلما اسلم وتلہ للجبین، آسمانوں سے آواز آئی، فرشتوں سے آواز آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، تیرا امتحان کامیاب ہو گیا، تیرے بیٹے کا کامیاب ہو گیا، اے جبرائیل جلدی جا، اے جبرائیل جلدی جا، جنت سے لیلا مینڈا لے کے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اسماعیل کا کوئی بال ہی کٹ جائے، جلدی جا۔ تو پھر جب واپس حضرت جبرائیل چلے وہاں سے، تو دیکھا تھا چھری، اپنا کام چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام چلانے والے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو آپ تکبیرات آج پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر حضرت ابراہیم نے سمجھا ندائے غیب، آواز آ گئی ہے، میری آزمائش پوری ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں، کون سے کلمات؟ جو مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت میں آپ کو عطا ہوئے، آپ آج پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
کوئی ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے ساتھ جھکانے والے ہیں، ہم اسی کے مدد مانگنے والے ہیں، کسی اور سے مدد مانگنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اپنے پیارے اسماعیل کی قربانیوں کو قرآن مجید میں تا قیامت تک پڑھنے والوں کو زندہ رکھا۔ آج بھی جب میں تو آیتیں پڑھتا ہوں بیٹھ کر، میری آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے کیسے کیسے اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا۔ ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم اللہ کے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ناشکری کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے مظلوم ترین ہم انسان ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ ہماری مظلومیت کا اظہار اللہ تعالیٰ تمہارے ان کلمات کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اب آپ میرے بھائی صفیں درست کر لیں، صفیں بنا لیں، کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھتے ہیں۔ صفیں درست ہو جائیں تو بتا دیں۔ سبھا پوریا ہو گئی جن کا ڈاکی ویا کے مسئلہ سبھا ٹھیک ہو گئی۔ طریقہ سن لو، سب تو پہلے ثنا پڑھنا ہے میری تکبیر کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد تکبیرہ ہوتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رکعت پوری کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد دوسری رکعت واسطے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے پڑھنا ہے پہلے سورہ فاتحہ ہوتی، اس کے بعد سورت پوری ملا لینا ہے۔ اگر تکبیرہ ہوتے تکبیرہ کے بعد اللہ اکبر آپ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر آپ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کے اللہ اکبر آپ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے رکوع میں، چوتھی تکبیر کے رکوع میں نا اس طرح اپنا نماز پوری کرتا ہے۔ اور نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوتی، خطبے کے بعد دعا ہوتی، بات ہونا تھا عید مبارک کرنا ہے، پھر دعا اپنے آپ میں سمجھ نیت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب۔ الله أكبر۔
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد bulan dapat kita pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ta'ala li kulli ummatin mansakan yadhkuru Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa 'allama at-tawhid wa amara bil-islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي قال قائلا دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
بمثل كرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اما بعد فاعلمون يوما هذا يوم عيد كان عليكم مع اعمالكم وقد سبقت بالحكمه قبل هذا عشر ذبح العابدين عظيم بالله وذكر النية وبين وتقييد صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ووسعنا من أمته في سنته في دار الحكم مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة والسلام مع ابن العالم من عمل اليوم يوم النحر أحب إلى الله من إقام الثمن وأنه يأتي يوم القيامة بخروجها وأشعارها وأبطال الإحياء ومن السماء ويقبل من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فيجيء بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله قالوا لكل شعرة حسنة فتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعر من الثوم حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في الله عمر واكثرهم حياء عثمان وقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وفاطمه سيده من اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه وليستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعد واجل واعلم واحم واحفظ. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
الذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدع والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا قدوس يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا بديع يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا رؤوف يا الله يا ضار يا الله يا سميع يا الله يا وهاب يا الله ہماری التجا و یاد قبول فرما دے یا اللہ ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دے یا اللہ ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دے یا اللہ جتنے آباء ہماری دنیا میں چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کو جنت الفردوس مقام عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں پورا شفا کاملہ عطا فرما دے ارے بیمار ہیں ہسپتال بیمار ہیں یا اللہ سب شفا کلی عطا فرما دے یا اللہ انہیں ذات الباطن بیماریوں دور فرما اور یا اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما یا اللہ تندرستی اور توانائی عطا فرما یا اللہ جو قرضدار انسان کو نجات عطا فرما یا اللہ جو پریشان آدمی پریشانی کو نجات عطا فرما یا اللہ جو مشکلات بھی اور مشکلات کو دور فرما دے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ تو محبت والا معاملہ فرما یا اللہ کا بھیکاریاں بھیک مندے پڑے ہیں رحمت بھیک عطا فرما دے یا اللہ کرم بھیک عطا فرما دے یا اللہ بخشش والے بھیک عطا فرما دے یا اللہ معافیت بھیک عطا فرما دے یا اللہ تو رحم فرما یا اللہ تو کرم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آج ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے خاموش بھی ہے لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے الہی بحق ولی فاطمہ صفت قولی ما قولی فاطمہ الہی دعا قولی مشکلات بتوفیق محمد علیہ السلام اگر دعوتاً کر کوئی وطن وطن قبول سبحان ودست کامان آل رسول اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللطالبین والمشاہدین ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم اغفر لنا وله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تمام دوست بزرگ و بزرگ سب کو عید مبارک
Oh, oh, oh. एक मिनट भैया